حضرت عباس علمدار کی جرأت، ان کی وفاداری اور شجاعت کا پورا مدینہ معترف تھا، اور آپ کی شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ یوم عاشور سے ایک دن قبل شمر بدبخت نے بھی آپ کو حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے لالچ دی، کیونکہ شمر جانتا تھا کہ عباس علمدار علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حسین علیہ السلام کو شکست دینا یا ان کو شہید کرنا ایک بہت مشکل ہدف ہوگا۔ اسی لیے اس نے حضرت عباس علمدار کو امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے کے لیے لالچ دی، اور واقعہ کربلا سے ایک دن پہلے وہ حضرت عباس علمدار کو ملنے کے لیے آیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام بچپن ہی سے غیر معمولی قوت، اعلیٰ کردار اور بے مثال ادب اور اپنے بڑے بھائی امام حسین علیہ السلام سے والہانہ محبت کے لیے مشہور تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کو ان کے نام سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ ہمیشہ ادب سے سیدی یا مولائی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ یہی ادب اور وقار آگے چل کر میدان کربلا میں ایسی مثال بن گئی جس کی نظیر تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مختلف مواقع پر ارشاد فرمائی تھی۔ متعدد تاریخی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی سرخ مٹی عطا فرمائی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے نواسے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس خبر نے اہل بیت کے دلوں پر ایک گہرا اثر چھوڑا تھا، مگر اس کے باوجود حق کا راستہ نہ چھوڑا گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس آنے والے عظیم امتحان سے پوری طرح سے آگاہ تھے، اس لیے وہ حضرت عباس علمدار کی خصوصی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے انہیں تلوار، نیزہ بازی، گھڑ سواری اور جنگی مہارتیں تو سکھائی ہی تھی، ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارے بھائی حسین علیہ السلام کو تمہاری ضرورت ہوگی، اس وقت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اپنے بابا کی اس وصیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امت کے اتحاد کے لیے صلح کی، اور بالآخر وہ وقت بھی آن پہنچا کہ جب یزید کی بیعت کا مطالبہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ وہ ظلم، جبر اور ناانصافی کے نظام کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکا سکتے۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور پھر مکہ سے عراق کی طرف سفر شروع ہوا۔ اس پورے سفر میں حضرت عباس علمدار ہر لمحے اپنے بھائی کے محافظ بن کر سائے کی طرح ان کے ساتھ رہے۔ وہ قافلے کے آگے بھی ہوتے، پیچھے بھی، بچوں کی حفاظت بھی کرتے، خواتین کی خدمت بھی کرتے اور ہر خطرے پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دیتے۔ جب قافلہ کربلا پہنچا تو دشمن نے دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ شدید گرمی، تپتی ہوئی ریت اور 3 دن کی پیاس نے خیموں میں موجود بچوں، خواتین اور بزرگوں کو بے حد کمزور کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عباس علمدار کے چہرے پر مایوسی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ مسلسل امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حکم کے منتظر رہے اور ہر لمحہ خدمت کے لیے تیار رہے۔ 9 محرم الحرام کی شام میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت عباس علمدار کی وفاداری کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یزیدی لشکر کا بدنام زمانہ سپہ سالار شمر بن ذی الجوشن میدان میں آیا۔ اس نے آواز دے کر حضرت عباس علمدار اور ان کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ سب کہاں ہیں؟ تم سب ہمارے رشتہ دار ہو، تمہارے لیے امان ہے، حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے پہلے اس کی بات سننا بھی گوارا نہ کی، لیکن جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر دیکھو وہ کیا کہتا ہے، تو حضرت عباس علمدار علیہ السلام آگے بڑھے۔ شمر نے دوبارہ امان کی پیشکش کی اور کہا کہ تم اپنی جان بچا لو، تمہیں عزت بھی ملے گی اور حفاظت بھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا کی ہر لالچ ایک طرف تھی اور وفاداری دوسری طرف۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے نہایت جلال کے ساتھ جواب دیا کہ اللہ کی لعنت ہو تیرے ایمان پر، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو تنہا چھوڑ دیں اور اپنی جان بچا لیں؟ ہرگز نہیں، عباس کی جان تو حسین علیہ السلام پر قربان ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے امان نامہ قبول کرنے سے انکار کیا اور شمر کی اس پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا۔
اس ایک جواب نے واضح کر دیا تھا کہ وفاداری خریدی نہیں جا سکتی، ایمان کو دنیا کے لالچ سے نہیں بدلا جا سکتا، اور جو شخص اپنے امام کے ساتھ سچا ہو وہ موت کو تو قبول کر لیتا ہے مگر بے وفائی نہیں کرتا۔ عاشوراء کی صبح جب ایک ایک کر کے اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے لگے تو حضرت عباس علمدار ہر بار اجازت طلب کرتے، لیکن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ عباس تم میرے لشکر کا علم ہو، اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ حضرت عباس علمدار صبر استقامت کے ساتھ موجود رہے کیونکہ ان کے لیے اپنے بھائی کا حکم سب سے مقدم تھا۔ ادھر خیموں میں بچے پیاس کی شدت سے بلک رہے تھے۔ ننھی سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام ننھے بچے بار بار پانی مانگتے تھے۔ یہ منظر جب عباس علمدار علیہ السلام کے دل کو چیر رہا تھا تو آخر کار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے انہیں پانی لانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام علم اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوئے اور تنہا ہزاروں کے لشکر کا رخ کیا۔ دشمن نے ہر طرف سے حملہ کیا مگر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت کے سامنے کوئی ٹھہر نہ سکا۔ آپ علیہ السلام نے صفیں چیریں اور دریائے فرات تک رسائی حاصل کر لی۔ 3 دن کی شدید پیاس کے باوجود جب عباس علمدار علیہ السلام نے پانی اپنے ہاتھ میں لیا تو اچانک آپ کو اپنے پیاسے بھائی، ننھے بچے اور خیموں کی یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے خود پانی نہ پیا اور فرمایا کہ عباس کیا تو پانی پی لے گا جبکہ حسین علیہ السلام پیاسے ہوں؟ یہ سوچ کر عباس علمدار علیہ السلام نے پانی واپس دریا میں بہا دیا اور مشکیزہ بھر لیا۔ واپسی کا سفر پہلے سے بھی زیادہ دشوار تھا کیونکہ دشمن جان چکا تھا کہ اگر پانی خیموں تک پہنچ گیا تو ان کے منصوبے ناکام ہو جائیں گے۔ ہر طرف سے تیر برسائے جانے لگے۔ ایک حملہ آور نے عباس علمدار علیہ السلام کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ عباس علمدار نے مشکیزہ بائیں بازو میں سنبھال لیا اور فرمایا کہ اگرچہ میرا ایک ہاتھ کٹ گیا ہے مگر میں اپنے دین پر اور اپنے امام کی نصرت سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گا۔ پھر دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا لیکن حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے مشکیزہ اپنے بازوؤں اور سینوں کے سہارے سنبھال لیا تاکہ پانی بچوں تک پہنچایا جا سکے۔ دشمن نے تیر برسانے شروع کیے۔ ایک تیر مشکیزے میں جا لگا اور سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ اسی دوران ایک تیر آپ علیہ السلام کی آنکھ میں لگا اور پھر ایک بھاری ضرب آپ کے سر پر لگ گئی۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آ گرے اور بلند آواز سے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کو پکارا۔ امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے عباس علمدار کے پاس پہنچے، اپنے بھائی کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ ان کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میری تدبیر ختم ہو گئی ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اپنی آخری سانسوں میں بھی اپنی ذات کی نہیں بلکہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور خیموں میں موجود ننھے بچوں کی فکر کی۔ انہوں نے یہی خواہش ظاہر کی کہ انہیں خیموں تک نہ لے جایا جائے کیونکہ وہ بچوں کو پانی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یوں وفاداری، اثار اور قربانی کا وہ باب مکمل ہوا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں عباس علمدار لبیک عباس علمدار لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا غازی علمدار عباس۔